بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام کی حبشہ کی طرف ہجرت۔ مکہ والوں کی اذیت رسانی کو دیکھتے ہوئے نبوت کے 5ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کی اجازت دے دی۔ چنانچہ رجب 5 نبوی مطابق 614 عیسوی میں 11 مرد اور 4 عورتیں شعیبہ کی بندرگاہ سے حبش کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کے نام اور ان کے قبائل کے نام اس طرح ہیں: حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بنی امیہ سے ہیں، حضرت ابو حذیفہ ابن عتبہ بنی عبد شمس سے ہیں، حضرت ابو سلمہ ابن عبد الاسد بنی مخزوم سے، حضرت عامر ابن ربیعہ بنی عدی کے حلیف، حضرت ابو صبورہ ابن ابی رحم عامر بنی عامر سے، حضرت زبیر ابن العوام بنی اسد سے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بنی زہرہ سے، حضرت عثمان ابن مضعون بنی جمح سے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بنی حذیل سے، حضرت مصعب ابن عمیر بنی عبد الدار سے، حضرت سہیل ابن بیضاء رضی اللہ عنہم بنی حارث سے۔ یہ 11 مرد ہیں اور باقی 4 عورتیں ہیں جن کے نام یہ ہیں: حضرت رقیہ زوجہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہا بنی ہاشم سے، حضرت سہلہ زوجہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہما بنی عامر سے، حضرت ام سلمہ زوجہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہما بنی مخزوم سے، حضرت لیلہ زوجہ حضرت عامر رضی اللہ عنہما بنی عامر سے۔ مہاجرین حبشہ کو کسی طرح یہ غلط خبر پہنچی کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، چنانچہ کچھ لوگ واپس آ گئے، لیکن مکہ میں تو مسلمانوں کے خلاف جور و ستم اپنے شباب پر پہنچ چکا تھا۔ اس لیے نبوت کے 6 سال کے اوائل میں دوبارہ مسلمانوں کا وفد حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا۔ اس طرح حبشہ میں 83 مرد اور 18 عورتیں جمع ہو گئے۔ انہی جانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اہل مکہ نے پہلے تو ہجرت کرنے والوں کا تعاقب کیا اور روکنے کی کوشش کی، لیکن جب اس میں کامیابی نہ ہو سکی تو حبشہ کو تحائف لے کر اپنا نمائندہ بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ شاہ حبشہ کے نام ایک خصوصی مکتوب روانہ فرمایا تھا، جس میں مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی گئی تھی۔ اہل مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جو نمائندے گئے تھے وہ تھے عمرو ابن العاص اور عبداللہ ابن ربیعہ۔ ان نمائندوں نے پہلے تو شاہ حبشہ اصحمہ نجاشی کو تحفہ پیش کیا اور دوسرے مذہبی پیشواؤں کو تحائف دے کر ہموار کیا۔ پھر بادشاہ کے سامنے اپنی درخواست پیش کی کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں، انہیں واپس کر دیا جائے۔ بادشاہ نے مسلمانوں سے صفائی طلب کی۔ مسلمانوں نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو اپنا ترجمان بنایا۔ انہوں نے نہایت برجستہ، مؤثر اور حقیقت پسندانہ خطاب کیا اور سورہ مریم کا ابتدائی حصہ سنایا۔ بادشاہ ان کے خطاب سے بہت متاثر ہوا اور مسلمانوں کو اپنے ملک میں امان دے دی۔ قریش کے نمائندوں کو یہ بات بہت گراں گزری، چنانچہ دوسرے دن انہوں نے ایک نیا نقطہ اٹھایا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں جو آپ کے لیے بالکل قابل قبول نہیں۔ مسلمانوں کو دوبارہ طلب کیا گیا۔ یہ بڑا نازک موقع تھا۔ تمام مسلمانوں نے طے کیا کہ اسلام کا جو عقیدہ ہے اس کو بے کم و کاست پیش کیا جائے۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ اس کی طرف سے ایک روح اور کلمہ ہیں جسے اللہ نے کنواری مریم پر القاء کیا تھا۔ نجاشی نے کہا کہ تم نے جو کہا وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ ہے۔